اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں، نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے ذریعے ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، عاجزی اور انکساری کا حکم دیا، نہ کہ ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم جو ہے وہ حاملہ عورتوں کو ایک کمرے میں گھسا دیں، حاملہ عورتوں کو چوری نہ پکڑنے دیں، یا جو ہے باہر نہ نکلنے دیں، یا چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں۔ جتنی بھی ہمارے اندر بدعات ہے، ہم کہتے ہیں کہ حاملہ عورت اگر چھری سے کچھ کاٹ دے گی تو بچے پہ نشان پڑ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، یہ ساری بدعات ہیں جو ڈالی گئی ہیں ہمارے اندر، کفار کی طرف سے یہ بدعات آئیں، جیسے بلی سامنے سے گزر جائے گی تو یہ ہو جائے گا، کوا بولے گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو عورتوں کو ڈرایا جاتا ہے حاملہ۔ اسلام میں، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں کہ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے سے اللہ رب العزت کچھ تنبیہ ہمیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ اور صلاۃ الخسوف کا اسی لیے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی جو بھی سورت آپ کو یاد ہے اسے پڑھیں جب چاند گرہن ہو اس ٹائم پر، اور سلام کے بعد توبہ استغفار پڑھیں، 2 رکعت صرف پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر خوف الہی دل میں پیدا کریں کہ کس طرح اللہ پاک نے اپنے حکم سے چاند کا نور ایک پل میں چھین لیا، ایک پل میں اللہ رب العزت نے چاند کا نور چھین لیا۔ ایسے ہی اللہ ہم سے ان ہستی بستی زندگیوں سے نکال کر قیامت والے دن کھڑا کریں گے، اور ہمیں موت کا ایک جھٹکا آئے گا انہی زندگیوں سے نکل کر، جس پر ہم پچھتائیں نہ کہ یا اللہ ہم کچھ کیا چھوڑ کر آ گئے۔ اور یہ جو بدعات ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جو نہیں مانتے ان کے لیے اس حدیث میں بہت زبردست دلیل موجود ہے کہ ایک واقعہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا واقعہ ہوا تو کیا وہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرتا کہ اگر نعوذ باللہ کوئی جھوٹا نبی ہوتا کہ سورج گرہن اسی دن ہوا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال ہوا، وہ تو کہہ دیتے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے سورج رو رہا ہے، چاند رو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن پہ یہ نہیں کہا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس نے بھی اب یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، اس سے زمین اور سورج کے درمیان جب چاند آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے، ورنہ اس سے جو عورتوں کو کہا گیا کہ یہ کرو وہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کرتے ہیں کہ نبی نہیں ہے، یا کہ انہوں نے اس بارے میں بھی غلط بیانی نہیں کی اللہ کے پیغام، اور اپنا گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں تو یہ نیچرل پروسیس ہے تو اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ گھبرائے ہم ہر نیچرل پروسیس جو عام معمول سے ہٹ کر ہو اس پہ انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی تب بھی اللہ کے نبی مسجد کی دوڑ لگاتے تھے کہ کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کیمرے لے کے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ہم نیوز چینل لگا کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ یہی حالات قوم عاد اور قوم نوح پر بھی آئے ہیں۔ تیز آندھی، تیز طوفان، تیز اسی طرح کے حالات، اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا کہ وہ بادلوں کو دیکھ کر کہنے لگے تھے کہ یہ تو بڑی خوبصورت موسم ہو گیا ہے، کالے بادل ہیں، برسیں گے، بارش ہوگی،
لیکن انہوں نے پیغمبر نے کہا تھا یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور ان پر 1 ہفتہ پورا عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ جیسے کھایا ہوا بھس، کھجور کے تنے جو پڑے ہوئے ایسے لگ رہے تھے، ایسے ہوا نے تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کر جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے، اس میں ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایسی ہی جہالت ہے کہ چاند گرہن میں حاملہ عورت کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، چھری ہاتھ میں نہ لینے دی جائے۔ جیسے کہ ایک چکن پاکس ہوتے ہیں تو ہماری بڑی بڑیاں کہتی تھی بھائی یہ اچھوت بیماری ہے، اس بچے کے پاس بھی نہ جاؤ، اس بچے کے قریب نہ جاؤ۔ تو آپ بتائیں جس وارڈ میں اگر ہاسپٹل میں بچہ ایڈمٹ ہے تو ادھر اس کے وارڈ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے سب سے۔ اور ایک ماں کے اگر 7 بچے ہیں تو ماں اس کے ساتھ ہی ہے نا، بچے بھی اس کے ساتھ ہی ہے نا، باقی سب کا ملنا جلنا کیوں اس سے بند کر دیا جاتا ہے؟ کوئی بیماری اسلام میں اچھوت نہیں، اور کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں۔ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے کہ پیگنٹ عورتیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں، یہ سب غلط باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نکلنا ہے ان چیزوں سے۔ سورج اور چاند گرہن کے درمیان صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ اذکار کرنے ہیں، اور لوہے کی چیز پکڑے یا نہ پکڑے، عورت کاٹے یا نہ کاٹے، یہ سب فضول سوال ہیں۔ اس کے حمل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اس کے حمل کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جو چاہے وہ کرے، جو کام معمول کے تھے وہ کرے، اس سے کوئی اسلام میں شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اب تو اللہ نے تمہیں ایمان اور اسلام نصیب کیا ہے، اس سے پہلے اگر چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتا تو تم کیا کرتے تھے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ہاں یہ اس لیے ہوتا تھا تو ہم مانتے تھے کہ یہ کسی کے مرنے سے ہوا ہے یا کسی بڑا آدمی کے پیدا ہونے سے ہوا ہے، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا مر گیا تو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا ہے، یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ صحابہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کو اسلام سے پہلے یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آج سن لو، یہ نہ کسی کی موت پر ہے نہ کسی کی حیات پر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ جب جیسے چاہے ظاہر کر دیں، اس لیے اس میں نہ کسی نقصان کا سوچا جائے نہ ہی کسی فائدے کا، بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔